غزہ کے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف نیتن یاہو دو ریاستی حل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دوسری طرف غزہ کے لوگوں کو ان کی ہی سرزمین سے بے دخل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ظلم و ستم کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے اسرائیل نے اپنی فوج کو رفح میں کنسنٹریشن کیمپس قائم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی تناظر میں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ شاید پاکستان ابراہیم اکارڈز کا حصہ بننے والا ہے اور اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے، مگر یہ خبر کتنی سچ اور کتنی افسانہ ہے، آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے بانی تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا لاہے عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ وہ احتجاج کو بذات خود جیل سے لیڈ کریں گے۔ کیا اس دفعہ احتجاج واقعی ہی کامیاب ہونے جا رہا ہے یا پھر عوام کے ہاتھوں میں ایک نئی تاریخ تھما دی جائے گی؟ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد جوڈیشل میجسٹریٹ نے 27 معروف یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان سب معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سائرہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ جی بخاری صاحب، غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک ایمبیگوس سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ ایک طرف نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی فلسطینی حکومت چاہتے ہیں جس میں وہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو، دوسری طرف وہ غزہ کے لوگوں کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو غزہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اب بھی کوئی پرامن حل کی امید باقی ہے؟ دیکھیں، جو امیدیں وابستہ کر لی تھی لوگوں نے نیتن یاہو کے امریکہ کے دورے سے، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیانات جاری کیے تھے اوپر نیچے کچھ 4-5 دن مسلسل وہ کہتے رہے کہ غزہ میں بس امن ہونے جا رہا ہے، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، میرے خیال سے وہ امیدیں اب دب توڑ رہی ہیں، اس لیے کہ جس طرح کا رویہ ہم نے دیکھا ہے نیتن یاہو کا وہاں پر، جس طریقے سے اس موقع پر ایک ایسا پلان جو ہے وہ انویل کیا گیا ہے جس میں کنسنٹریشن کیمپس بنانے کی بات ہو رہی ہے غزہ میں، تو غزہ کا مستقبل کے بارے میں ٹھیک کہا آپ نے کہ بہت انسرٹن ہے۔ لیکن ایک چیز جو میرے خیال سے ہمیں شیئر کرنی چاہیے لوگوں سے اور اپنے ویور سے خاص طور سے، وہ یہ ہے کہ غزہ کے اوپر پریشر بڑھا کے ایران کو ایک ایسے سمجھوتے پر لانا منظور ہے جس سے یہ اسرائیل کے مستقبل کی گارنٹی جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ یہ پیچیدہ سی بات ہے، لیکن یہ میرے خیال سے ہم کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی اپنے ویورز کو۔ دیکھیے، غزہ کے پیچھے کون ہے؟ پوری مسلم امہ میں سے کون ہے غزہ کے پیچھے؟ صرف ایران۔ جن کو پراکسی وار کہا گیا تھا وہ کون تھے؟ حزب اللہ، سپورٹڈ بائی ایران، فائنانس بائی ایران، حماس، سپورٹڈ بائی ایران، فنڈڈ بائی ایران، حوثیز ان یمن، ہوا دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں ہی کے اوپر پریشر اس لیے بڑھایا گیا، ان کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ ایران کو، ایران کی پوزیشن کو، ایران کی قوت کو ریڈیوس کیا جائے، کم کیا جائے۔ ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت دور کی بات ہے۔ لیکن غزہ کے حوالے سے کافی سارا منافقت پر بیسڈ ہے نیتن یاہو کا رویہ بھی، اور اگر میں بہت محتاط طریقے سے کہوں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ بھی، اس لیے کہ 2 ریاستی حل کے بارے میں دنیا میں کہیں کوئی ابہام نہیں تھا، بلکہ کچھ ریاستوں نے تو اس کو بڑا تلخ چیز سمجھ کے عزم کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں اس سے بھی بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر 2 ریاستوں کا قیام آبجیکٹو نہیں ہے تو ہونے والی ہر کوشش بے معنی ہے۔ کوئی امن نہیں ہونے جا رہا پھر اس خطے میں، یہ جنگ اور یہ جنگ کے شعلے پھر اور بھڑکیں گے اور آگے جائیں گے، کیونکہ وہ جو سارے بیریئرز ہیں وہ تو آلریڈی نیتن یاہو کراس کر چکے ہیں۔ لیکن بخاری صاحب، اگر 2 ریاستی حل کی بات نہیں ہو رہی تو پھر جو نیتن یاہو نے یہ اشارہ کیا ہے کہ میں کوئی ایسی فلسطینی حکومت چاہتا ہوں جو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو، یہ پھر کیا؟ تو ایسے فلسطینی امپورٹ کہاں سے کریں گے جن کی نسلیں مکا دی ہیں آپ نے، جن کی نسلوں کا قتل عام کیا ہے آپ نے؟ ان سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت کو تحفظ فراہم کریں گے؟ کتنی بڑی احمقانہ بات ہے یہ۔ ہاؤ ڈو وی ٹاک اباؤٹ اٹ ایون کہ ایسے فلسطینی درآمد کیے جائیں گے جو خطرہ نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے نا، آج سے نہیں ہے، پچھلی 7 دہائیوں سے اسرائیلیز جو قتل عام کر رہے ہیں فلسطینیوں کا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فلسطینی نہ ہو جو ہماری جو ریاست ہے اس کے تحفظ کی ضمانت دیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نہ کرنے والی جس کو کہتے ہیں، جو نہ ہونے والی ہیں، اور ایسا ہوتا مجھے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔ فلسطین میں حماس ہو یا نہ ہو، لبنان میں حزب اللہ ہو یا نہ ہو، یمن میں حوثیز ہوں یا نہ ہوں، فلسطینیوں کو اس سرزمین سے مائنس کرنے کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔ Maybe they want a puppet government like PLO.
دیکھیے پی ایل او کی جو حکومت محمود عباس کے عہد میں بنی ہو تو خیر چھوڑ دیجیے، وہ تو ہوئی نہ ہوئی ایک برابر ہے. ان کو نہ حق تھا کہ وہ فلسطینیوں کی نمائندگی کرے، نہ انہوں نے کوئی ایسا کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے کہ ان کا نمائندہ سمجھا جائے. ہی واز اے ٹول ان دا ہینڈز آف دا ویسٹ اینڈ امریکہ، اور اس نے فلسطین کی کاز کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. ابھی حال ہی کہ اس کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نان فلسطینی بول رہا ہے. اینی وے اس کو چھوڑیے، اس کو جہنم میں جائے، اس لیے کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. یہ جو جنگ 2 سال ہم نے دیکھی ہے، یا مجھے حیرت یہ ہے کہ پوری دنیا کمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتی اس حماس کو جس نے 2 سال اسرائیل جیسی قوت کا مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کے جانیں دی ہیں، لیکن ریزسٹنٹ کا مزہ چکھ لیا ہے. اور جو باقی دوسرا خطرہ تھا کہ جی ایران جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی یا وہاں پر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس تجربے کا بھی دیکھ لیا انہوں نے. نتیجہ ایران حماس کی طرح سے ان آرمڈ ایک گروپ آف پیپل نہیں ہے. اٹس اے اسٹیٹ اینڈ اے ہیوج اسٹیٹ فار دیٹ. مسلم ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دا لارجسٹ کنٹری از ایران. جی تو اور ایران نے جس ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے کہ پہلی دفعہ اسرائیلیوں نے یہ چکھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا بہت ہی انہیومن بات ہے یہ، لیکن ان کی اٹھتی ہوئی چیخوں سے نے کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں کیا. اس لیے کہ یہ اسرائیلی عوام جو ہے یہ سیلیبریٹ کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو اس بچے کے گرد جو ڈانس کیا گیا تھا، جی بھوکے بلکتے ہوئے بچے کے گرد، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حماس ختم نہیں ہو سکتی. آپ کنسنٹریشن کیمپ بنانے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر. دیکھیے سب سے بڑی تو بے حیائی کہہ لیجیے، بے حسی کہہ لیجیے، جو مرضی نام دے لیں، وہ ایجپٹ کی ہے. جی. یعنی وہ کوریڈور جس کو رفح کہتے ہیں ہم، اگر یہ بند نہ کرتا ایجپٹ اور رسد اور وسائل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا اس سے، تو اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا. جی. لینڈ لاک کر کے مارا ان کو، جس کو کہتے ہیں نا گھیر کے مارنا. گھیر کے مارا گیا ہے کہ جو ایگزٹ کا واحد راستہ تھا یا جہاں سے ویپن، امداد، اسلحہ، لوگ آ سکتے تھے، وہ راستہ ہی بند کیے رکھا مصر نے، اب تک نہیں کھولا. اب اسرائیل کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے کہ رفح نہیں چھوڑیں گے ہم. جی. یعنی ایک طرف تو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ جی وہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا جو بیان ہے کہ ہم 75% جو علاقہ ہم نے فتح کیا ہے اس میں سے اکثریت کا علاقہ چھوڑ دیں گے ہم. جی. یعنی میجر پورشن اس کا چھوڑ دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 75% ہی چھوڑ دیں گے، 25% پہ ویسے کوئی کارروائی کرنا غیر ضروری وہ ہے. اس لیے کہ اب وہ جو باقی سارے غزہ کے مکی ہیں وہ اس 25% علاقے میں محسوس، اور ان کے اپنے یرغمالی بھی ہیں. جی وہی میں نے کہا نا. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب یرغمالی اگر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مریں گے تو خود گریبان کہاں جائے گا نیتن یاہو کا، اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا. آئیے ذرا میرے خیال سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ میں فلسطینیوں کے بہتر مستقبل کی تلاش میں ہوں. وہ تم کتنے بڑے مامے ہو فلسطینیوں کے، وی نو دیٹ. روتھلیسلی جس طرح تم نے اور تمہاری فورسز نے فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، بلکتے بچوں کو پھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، آپ بہتر مستقبل دیکھیں گے ان کا، آپ کے بس میں ہو تو آپ ایک فلسطینی کو نہ چھوڑیں. تو اس لیے یہ سب بکواس جو ہے یہ ویسٹرن میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے. اس کا دور دور بھی نیتن یاہو یعنی اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک طرح تو وہ کہتے ہیں کہ جی کل سے غزہ جو ہے وہ حماس کے بغیر ہوگا. آپ ذرا دنفندنیاں دیکھیں ان کی. دوسری سانس میں کہہ رہے ہیں کہ کل ہم ان سے سمجھوتا کر لیں گے حماس سے بیٹھ کے. وہ آپ لوگ کیا ہیں اور یہ ہم کیا ہیں؟ یہ اس قسم کی جگہیں جو ماری جا رہی ہیں اس کے اوپر ہم چپ ہیں. پوری مسلم امہ جس کو میں مسلم گمشدہ امہ کہتا ہوں وہ غائب ہے. کدھر ہے؟ وہ عربوں نے یہ کر دیا جی، وہ عربوں نے یہ کر دیا جی. عربوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے. یہ ابراہیم اکارڈ کی بات جو ہم بعد میں کریں گے، اس میں کون گئے ہیں سب سے پہلے؟ عرب کنٹریز گئی ہیں. جی. اسرائیل کو کس نے تسلیم کیا ہے سب سے پہلے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہاتھ ہوئے ہیں، جو غداری ان کے ساتھ کی گئی ہے مسلم ریاستوں کی طرف سے. ایک آپ دیکھیے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایک عرب ملک نے اسرائیلیوں کے اوپر جو بمباری ہوئی اس کے نتیجے میں جو زخمی ہوئے ان کی مدد کے لیے ایک جہاز بھیج دیا سامان کا، لیکن کسی کو توفیق ہوئی غزہ میں کچھ بھیجنے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے یوں لگتا ہے، یہ آپ خبر سمجھ لیجئے یا آپ اس کو میری
اینٹیسپیشن کہہ لیجئے یا آپ میری جاگ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ بڑی قوتوں کی جنگ میں کنورٹ ہونے کے قریب ہے. کون کون سی بڑی قوتیں؟ روس کے لیڈرشپ کی طرف سے جو بیانات دیے گئے ہیں، جو چائنا کی لیڈرشپ کی طرف سے بیانات دیے گئے ہیں، اور جو کوورڈ طریقے سے ابھی تک کوورڈ طریقے سے جو امداد پہنچی ہے اور جو اوورڈ طریقے سے امداد آنے والی ہے، تو یہ محاذ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ارینا بننے جا رہا ہے آف وار. کیا نیتن یاہو اور ٹرمپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں اب دیکھنے والی ہیں. دیکھیے جو اوور آل ایک پالیسی تھی پہلے، اس میں سپلٹ ہے. جی یورپی یونین کے سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور وہاں ان ملکوں میں جو جلوس نکل رہے ہیں ان کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپی یونین اب اس بلائنڈ طریقے سے نیتن یاہو کے پیچھے نہیں کھڑا ہے. یہی حال مختلف یورپی ممالک کی عوام کا ہے، اور اب تو آپ نے دیکھا کہ سرکاری لیول کے اوپر بھی، مثلا آئرلینڈ، ناروے اور اسپین، انہوں نے اعلان کیا ہم ریاست فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، اور بین لگا رہے ہیں ان تمام کمپنیوں کے اوپر جو ٹریڈ کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ. The action has started, though very late. لیکن پھر وہی بات ہے، جب میں ان ایکشنز کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنی امہ کی طرف دیکھتا ہوں تو ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے. ان کو تو پتہ نہیں یہ شرم آئے گی کبھی یا نہیں آئے گی، لیکن آپ یہ دیکھیے بے حسی کا کیا عالم ہے. کہیں دنیا میں آپ نے دیکھا کہ اتنی لاشیں اٹھ گئی ہوں اور ضمیر نہ جاگا ہو؟ یہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز کہاں نہیں پہنچ جاتی تھی؟ اتنی سی ٹائنی افریقی ریاست میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں پہنچ گئے. سربیا میں کیا ہوا؟ بنایا ہی یو این کو اس لیے گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، کس طرح کی نیکسٹ ٹائم کوئی قسم کی جنگ نہ ہو. اسی طرح سے دیکھیے بہت سارے سوال ہیں. کدھر گئی وہ اسلامک فورس جو بنی تھی جس میں 29 ملکوں نے اپنے اپنے فوجیز بھیجے تھے؟ ہم سے بھی کہا گیا تھا، ہم تو خیر بچ گئے، لیکن ہمارے وہ جو سابقہ آرمی چیف ہیں وہ گئے ہوئے نا، اس کے ہیڈ ہے نا وہ، کدھر ہے وہ کس کے لیے تھی؟ چلیے وہ یمن کا ایک ایشو تھا، وہ یمن کا ایشو تو اب ایک سائڈ پہ رہ گیا نا. اس وقت تو فلسطینیوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے. بالکل. تو ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بدقسمتی کی بات ہے. اب ذرا ایک طرف جو آپ نے بات کہی وہ اس کے اوپر سے گزرا نہیں جا سکتا، وہ ہے کہ وہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اس کو حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کا کیمپ ہوگا جس طرح جرمن نے یہودیوں کے لیے بنایا تھا جنگ عظیم دوئم سے پہلے. جی یہ جملہ سن کے چپ کرنے والے سارے بغیرت ہیں لیڈر. یعنی ایک آدمی اس دور میں کنسنٹریشن کیمپ کی بات کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، اور یہ بھی ان کی جانب سے جاری ہے جو کہ خود شاید کسی حد تک اس کا شکار رہے ہیں جیوز. دیکھیے اور ایک اور بات جو اہم کرنی میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، او بھائی آپ کے یہودیوں کو ہم نے نہیں مارا تھا، بالکل مسلمانوں نے نہیں مارا تھا، عیسائیوں نے مارا تھا، کرسچنز نے مارا تھا، ہولوکاسٹ ہم نے نہیں کیا تھا. ہم سے کہے کا بدلہ لے رہے ہیں، بدلہ لینا تو ان سے لینا. لیکن ہم تو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے. آپ مجھے بتائیے اس بیان کے بعد کسی مسلم ریاست کے لیڈر نے دیا کوئی بیان کہ کیا بکواس ہے، کیا جھگ مار رہے ہو آپ لوگ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کرمنل خاموشی اختیار کیے رہیں گے تو پھر نیتن یاہو ٹھیک کر رہا ہے. اینٹی مسلم پالیسیز جو ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، بھارت ہے، یہ سب مسلمانوں کے درپے ہیں. مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہندوستان کے مودی کو کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے کشمیر میں؟ تو یہ اب جب تک ہماری یہ خاموشی رہے گی. لیکن وہ کہتے ہیں نا ضمیر جب جاگنے پر آ جائے تو وہ کسی کا بھی جاگ سکتا ہے. اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا ہے اس کنسنٹریشن کیمپ کے پلان کے حوالے سے، وہ ذرا بہت ضروری ہے آپ کو بتانا. اسرائیل کے انسانی حقوق کے وکیل ہیں جی مائیکل سفارڈ. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے ملک سے زبردستی نکالنا جنگی جرم ہے. کہا کسی مسلمان لیڈر نے ابھی تک؟ پھر جناب ہولوکاسٹ کے جو مورخ ہے پروفیسر گولڈ برگ کہتے ہیں یہ نیا شہر بسانا نہیں بلکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا واضح پلان ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ یہودی کہہ رہے ہیں، اور وہ یہودی کہہ رہے ہیں جو ہیں بھی وہیں پر ہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ضمیر نے ان کو مجبور کیا ہے یہ کہنے پر، ہمارا ضمیر کدھر ہے؟ ہماری لیڈرشپ کدھر ہے؟ دس از سو ویری انفارچونیٹ. آگے آ جائیں جس طرح کے لاجیکل قسم کی لاجکس وہ دے رہے ہیں کہ ہم تو کوئی شہر آباد کرنے لگے ہیں، جبکہ یہ کون سا شہر ہے جہاں پر پہلے تو اسکریننگ ہوگی، پھر جو اندر ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. کنسنٹریشن کیمپ کا کانسیپٹ ہی بڑا خوفناک ہے، اور یہ جتنی کنڈیشنز بتا رہے ہیں یہ ساری ان
جنگی کیمپس جو ہوتے تھے کنسنٹریشن کیمپ, یہ ان کی تفصیل ہے. خدا کے واسطے اس ماڈرن دور میں ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ کدھر ہے مسلم ضمیر یار, کدھر ہے مسلم امہ یار؟ بخاری صاحب ایک بڑا اہم پوائنٹ جو کہ رہ گیا وہ یہ تھا کہ ابھی جو نیتن یاہو نے یہ بات کی کہ دیگر مسلم ممالک میں ہم فلسطینیوں کو منتقل کریں گے, بخاری صاحب کتنا نہ پریکٹیکل کرو خدا کے واسطے. وہ مسلمان ملکوں کی بے غیرتی کا حوالہ دے رہا ہے. آپ دیکھیے نا اس کو تعاون کن سے ملا ہے؟ کون ہے غزہ کے ارد گرد؟ سارے کی ساری مسلم ریاستیں ہیں. تو آپ دیکھیں سے وہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے اس کی یہ بات سن کے. ہم تعاون کر رہے ہیں فار اسٹیبلشمنٹ آف اے کنسنٹریشن کیمپ. ہم تعاون کر رہے ہیں کہ جو باقی ماندہ لوگ رہ گئے ان کے گلے کاٹ دیے جائیں. عجیب و غریب بات ہے. جی بخاری صاحب, کیا پاکستان پہ بھی دباؤ ہے کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں؟ اب یہ جو ہے یہ بہت ہی سینسٹیو سبجیکٹ ہے. جی ابھی تک تو میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا یہ کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہمیں بننا چاہیے. پہلی دفعہ ہے کہ دو بندوں نے کہا, ایک ٹی وی اینکر صاحب ہیں اور دوسرے فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں. نام لینے میں کوئی خرابی نہیں. رانا ثناء اللہ کے بیان نے مجھے تو چونکا دیا ہے, اور میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. ان کا اٹس اے کوسچن آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. دیٹ از اے کوسچن آف لائف اینڈ ڈیتھ بیسکلی فار ایوری مسلم. جی لیکن پاکستان کے اندر یہ تصور بھی کرنا کہ کوئی شخص یا کوئی ملٹری لیڈر علامہ اقبال اور جناح کے آئیڈیالوجی کی نفی کر سکتا ہے اور اسرائیل جیسی یعنی اللیگل اینٹی کو تسلیم کر سکتا ہے, تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ قوم اس کی کبھی بھی اجازت دے گی. یہ وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے. یہ پریشر تو بہت سارے آتے ہیں. پریشر تو ہم پر یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے آئے ہیں, لیکن یہ کہ پریشر کے آگے بج نہ کرنا ہی تو قومیت ہے, وہی تو نیشن ہوڈ ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, چاہے وہ ہمارے محترم ٹی وی اینکرز ہیں, ان کو اپنی بند رکھنی چاہیے, اس لیے کہ یہ سننے کے لیے قوم ابھی تیار نہیں ہے. بہت سارے حوالے دیے جا رہے ہیں. کوئی حوالہ دیتا ہے کہ جی ہمارے فیلڈ مارشل کی جو میٹنگ ہوئی اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس میں پتہ نہیں کیا انڈرسٹینڈنگ ہو. کوئی انڈرسٹینڈنگ دے ہی نہیں سکتا. اگر دی بھی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کو. یہ کانسیپٹ ہی مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں. جب تک, میرے خیال سے تو اس کے بعد بھی نہیں, لیکن جب تک فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی, کسی قسم کا ایسی موو جس سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات ہو, میرے خیال سے کرنا قومی جرم ہے. جی بخاری صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ فلیڈیلفیا کوریڈور کی, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ حماس نے اب جس طرح سے یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید فلیڈیلفیا کوریڈور کو گیو اپ کر دیا ہے, کیا لگتا ہے کہ حماس کا ریزالو ٹوٹتا جا رہا ہے یا پھر کوئی ڈیل سٹرائک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اتنی دیر سے میں یہ رونا یہی تو رو رہا ہوں کہ حماس بالکل اکیلی ہے. جی حماس کو ارد گرد کوئی سپورٹ, کوئی امداد دکھائی نہیں دیتی. اس لیے وہ کچھ نہ کچھ تو چھوڑے گا کہ اپنی سروائیول کو انشور کرے. کہا کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ رفح کی پٹی کھل جائے گی اگر, تو پھر غزہ کو اس طریقے سے آپ تہس نہس نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی ہیں کچھ ایسے ملک جو فلسطین کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے. ابھی تو میرے حساب سے تو پاکستان بھی ان میں سے ایک شامل ہے, لیکن بہرحال اب چونکہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مگر ایک بات طے ہے, فلسطین اب نام ہے ایک سوچ کا, ایک تحریک کا. ہسٹری کے پنے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, آزادی کی تحریکیں کبھی دفن نہیں ہوتی ہیں. دیر آید درست آید کی مصداق, دیر لگ جاتی ہے لیکن وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیتے ہیں. کشمیر بھی ایک دن آزاد ہوگا, خالصتان بھی ایک دن آزاد ہوگا. بڑی انٹرسٹنگ بات کیا آپ نے کہ فلسطین اب ایک سوچ بن چکی ہے.